ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کی اس نشست میں ہم جس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس ہستی کو عالم اسلام میں، دنیا کے اندر یار غار، یار محبوب خدا، خلیفہ اول بلا فصل اور صدیق اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق اور آپ کے دل میں جو خوف خدا اور جو محبت رسول تھی اس کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد دنیا کے اندر سب سے عظیم اور سب سے افضل مقام اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ محدث ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ علی کل امتی واجب۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے ابو بکر سے محبت کرو اور میرے ابو بکر کا شکر میرے ہر امتی کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات سے محبت بھی کرے، ان کا شکریہ بھی ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر مساجد میں، گھروں میں، مزارات کے اوپر اللہ کا قرآن کتابی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ جو قرآن کتاب کی صورت کے اندر ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، آپ کے زمانے میں جب وحی آتی، قرآن جب نازل ہوتا تو اس قرآن کو کھجور کے پتوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر اس کو لکھا جاتا تھا۔ جب دور آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آپ نے جو لوگ مرتد ہوئے، جو منکر تھے، ان کے خلاف آپ نے جب جہاد کیا تو ان جنگوں کے اندر، اس جہاد کے اندر بہت سارے قاری قرآن شہید ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قاری قرآن صحابی رسول تشریف لائے، عرض کی، امیر المومنین آپ قرآن کو اکٹھا کریں، قاری قرآن جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ قاری تو جنگوں میں شہید ہو جائیں گے، تو قرآن اللہ کے محبوب کی امت تک یہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو محفوظ کیا جائے، ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا، عمر، قاری قرآن جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، تو ہم اس قرآن کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں تاکہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے،
اگر قاری قرآن سارے شہید ہو گئے، قرآن اسی طرح چمڑے کے اوپر، پتھروں کے اوپر، کھجور کی شاخوں کے اوپر اگر لکھا ہوا ہوگا تو یہ محفوظ نہیں ہوگا، کل امت گمراہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، امیر المومنین جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم کیوں کریں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، عمر نہیں، یہ کام کرنا چاہیے، اس میں امت کی بہتری ہے۔ وقت گزرا، کچھ عرصے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، یعنی قرآن کو اکٹھا نہیں کیا، تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں اکٹھا کرنا چاہیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں غلط تھا اور صدیق سچے تھے، واقعی قرآن کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ آج ہر مسلمان کے گھر میں جو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کتاب کی صورت میں محفوظ ہے، مساجد کے اندر قرآن محفوظ ہے، چھوٹے بڑے ہر کوئی اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جس سورت کو پڑھنا چاہے آسانی کے ساتھ وہ سورت نکال کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس آیت کا وظیفہ کرنا چاہے، ورد کرنا چاہے، وہ قرآن کھولتا ہے اور اس میں سے اس کی تلاوت، اس کا ورد ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن جو آج ہمارے پاس الحمد سے لے کر والناس تک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس امت کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے۔ اگر آپ اس قرآن کو اکٹھا نہ کرتے تو یہ قوم، یہ امت اس قرآن کے بارے میں گمراہ ہو جاتی۔ کوئی کہتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کتاب کی صورت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اکٹھا کر کے اس امت کے اوپر احسان کیا، کتاب کی صورت میں قرآن اس امت کو عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے ابو بکر سے محبت بھی کرو اور میرے ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے احسانات ہیں اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، کہ اللہ کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا، فرمان لگے میرے یار ابو بکر، دنیا کے اندر جس نے بھی میرے اوپر احسانات کیے ہیں میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، پر صدیق تیرے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں آج دنیا کے اندر ان کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن میرا رب ان احسانات کا بدلہ میری طرف سے میرا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نشست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔